دوستو 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیہ اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع ریس فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ان کی کمسن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنا ایک جہاز پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ ناظرین، انہیں عربی گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہیں، جب اس نے $800 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹرز ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں اس سے برونائی کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کیے گئے۔ اپنے 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ ناظرین، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، امریکی صدر رچرڈ نیکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 7,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا، جبکہ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھے۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ بہت مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی۔ ناظرین، 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کی ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہیں۔ ناظرین، پھر ایک دن لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے تاجر سے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں۔ ناظرین، اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے، جبکہ یہ ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ ناظرین، اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نجات ترک تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ان کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا اور 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، جب میں نے اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کرے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہوا۔ یاد رکھے، آپ جتنی بھی طاقتور ہیں، آپ جتنی بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔